محمدنا هو سيدنا فالعز لنا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. 26ویں پارہ کے خلاصہ کے ساتھ میں ہوں احتشام فاروقی. معزز ناظرین، قرآن پاک کا یہ 26واں پارہ 6 سورہ مبارکہ پر مشتمل ہے. اس میں سب سے پہلے سورہ احقاف ہے، پھر سورہ محمد آ جاتی ہے، پھر سورہ فتح، سورہ الحجرات، سورہ قاف مکمل ہے، اور سورہ زاریات کا کچھ حصہ اس کے اندر موجود ہے. سب سے پہلے سورہ احقاف ہے. سورہ احقاف یہ مکی سورہ مبارکہ ہے، مگر اس کی چند آیات ایسی ہیں جیسے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل ارأیتم ان کان من عند اللہ، اور فاصبر کما صبر، اور ووصینا الانسان بوالدیہ، یہاں سے لے کر اساطیر الاولین تک. یہ 3 آیات ہیں جو کہ مدنی ہیں. ہم سورہ احقاف کا احقاف اس کی آیت نمبر 21 کے اندر اس لفظ کی وجہ سے رکھا گیا. یہ احقاف یمن کی ایک سرزمین ہے جہاں پر قوم عاد آباد تھی، اور ان کا ذکر کرتے ہوئے یہاں پر ان کی مناسبت کے ساتھ اس سورہ کا نام سورہ احقاف رکھا جاتا ہے. ارشاد باری ہے وَاذْكُرْ أَخَا عَادٍ إِذْ أَنذَرَ قَوْمَهُ بِالْأَحْقَافِ. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، عاد کے قبیلہ ہود کو یاد کیجئے جب انہوں نے اپنی قوم کو احقاف میں اللہ کے عذاب سے ڈرایا. تو اس احقاف جو کہ ایک بستی کا نام تھا، ریگستانی سرزمین تھی، اس نام کی وجہ سے اس سورہ مبارکہ کو احقاف کہا جاتا ہے، اور اسی کی مناسبت کے ساتھ اس سورہ کو سورہ احقاف کہا جاتا ہے. اس سورت کے جو بنیادی مضامین ہیں ان میں سب سے پہلے اس سورہ کے اندر توحید کا تذکرہ ہے، پھر رسالت کا، وحی کا ذکر ہے، مرنے کے بعد کے معاملات ہیں کہ مرنے کے بعد انسان کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا، اور اس کے اعمال کی اس کو جزا دی جائے گی. ان تمام چیزوں کے بارے میں اس کا ذکر ہے. ابتدا میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا ذکر ہے، اس سے متعلق دلائل ہیں، پھر قیامت کا تذکرہ آ جاتا ہے، بتوں کی پوجا کرنے والے جو مشرکین ہیں ان کی مذمت کو بیان کیا گیا ہے، اور قرآن مجید اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے بارے میں یہاں پر ہمیں ڈیٹیلڈ گفتگو اس پارہ کے اندر مل جاتی ہے، سورہ کے اندر مل جاتی ہے. اسی کی آیت نمبر 15 کے اندر ارشاد فرمایا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا. اور ہم نے انسان کو اس کے ماں باپ کے ساتھ نیکی کرنے کا تاکیدی حکم دیا. اس کی ماں نے اس کو مشقت کے ساتھ پیٹ میں اٹھایا اور تکلیف جھیل کر اس کو جنا، اور اس کو پیٹ میں اٹھانا اور اس کا دودھ چھڑانا 30 ماہ میں تھا، حتیٰ کہ جب وہ اپنی پوری قوت کو پہنچا اور 40 برس کا ہو گیا تو کہا اے میرے رب، مجھے توفیق دے کہ میں تیری اس نعمت کا شکر ادا کروں جو تو نے مجھ کو اور میرے ماں باپ کو عطا فرمائی، اور میں ایسے نیک کام کروں جن سے تو راضی ہو، اور میری اولاد میں بھی نیکی رکھ دے. بے شک میں نے تیری طرف رجوع کیا، بے شک میں اطاعت گزاروں میں سے ہوں. یہاں پر اپنے والدین کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے حسن سلوک کرنے کا حکم دیا ہے، اور سورہ بنی اسرائیل کے اندر فرمایا تھا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. جو احسان کا معنی ہے کسی کے ساتھ نیک سلوک کرنا، اچھا برتاؤ کرنا، اور اس کی مفصل تفسیر وہ پہلے گزر چکی ہے. اس کے بعد پھر فرمایا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَسَنًا، اور حسن کا معنی اچھائی اور نیکی ہے. اور اس آیت مبارکہ میں انسان کو اپنے والدین کے ساتھ اچھے برتاؤ کرنے کا حکم دیا گیا ہے. ام المؤمنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ میرے پاس ایک عورت آئی اور اس کے ساتھ 2 بیٹیاں تھیں. وہ جب آئی تو اس نے مجھ سے سوال کیا کہ میرے پاس، اور فرماتی ہیں کہ میرے پاس کھجور کے سوا کچھ بھی نہیں تھا، تو میں نے اس کو وہ کھجور دے دی. اس نے وہ کھجور 2 حصوں میں تقسیم کر کے اپنی دونوں بیٹیوں کو دے دی، اور اس کے بعد وہ چلی گئی. حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے میرے پاس، میں نے آپ کے سامنے سارے کا سارا واقعہ عرض کیا، تو آپ نے سننے کے بعد یہ ارشاد فرمایا عائشہ کہ جو شخص ان بیٹیوں کی پرورش میں مبتلا ہے اور اس نے ان کے ساتھ اچھا سلوک کیا تو اس کے لیے دوزخ سے حجاب ہو جائے گا. یعنی جو بندہ اپنی بیٹیوں کی اچھے طریقے کے ساتھ پرورش کرے گا تو اس کے اور جہنم کی آگ کے درمیان میں اللہ تعالیٰ پردہ کر دیتا ہے، یعنی اس کو جہنم کی آگ نہیں چھو سکتی. اور پھر حضرت ابو ہریرہ اس حدیث مبارکہ کے راوی ہیں، امام بخاری ذکر کرتے ہیں کہ ایک شخص حضور کے پاس آیا اور آ کر عرض کرتا ہے یا رسول اللہ، میرے نیک سلوک کا سب سے زیادہ مستحق کون ہے؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا تمہاری ماں. اس نے پھر پوچھا تو آپ نے فرمایا تمہاری ماں. اس نے پھر پوچھا تو آپ نے فرمایا تمہاری ماں. اور اس کے بعد جب چوتھی مرتبہ پوچھا تو آپ نے فرمایا تمہارا باپ. تو یہاں سے ہمیں
والدین کے ساتھ اچھا برتاؤ رکھنے کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ اس شخص کی ناک خاک آلود ہو، اس شخص کی ناک خاک آلود ہو، اس شخص کی ناک خاک آلود ہو۔ پوچھا گیا یا رسول اللہ کس کی ناک خاک آلود ہو؟ تو آپ نے فرمایا جس نے اپنے ماں باپ کو یا دونوں میں سے کسی ایک کو بڑھاپے میں پایا اور ان کی خدمت کر کے جنت کے اندر داخل نہیں ہوا۔ اور پھر حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور جہاد میں جانے کی اجازت طلب کی۔ آپ علیہ السلام نے پوچھا کیا تمہارے والدین زندہ ہے؟ تو وہ کہنے لگا کہ جی یا رسول اللہ زندہ ہیں۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا تم ان کی خدمت کرو، تمہارا جہاد یہی ہے۔ تو یہاں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں والدین کے ساتھ حسن سلوک رکھنے کا کتنا زیادہ تاکیدی حکم عطا فرمایا ہے۔ اس کی آیت نمبر 35 کے اندر ارشاد ہوتا ہے فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُو الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ وَلَا تَسْتَعْجِلْ لَهُمْ۔ فرمایا کہ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ صبر کیجئے جیسا کہ ہمت والے رسولوں نے صبر کیا، یعنی اولو العزم رسولوں نے صبر کیا۔ ان اولو العزم رسولوں سے مراد حضرت سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ اور حضرت نوح علیہ السلام اجمعین وغیرہ شامل ہیں۔ تو یہاں پر صبر کرنے کی خاص طور پر تاکید فرمائی گئی ہے کہ راہ حق کے اندر صبر کرنا یہ انتہائی مشکل اور انتہائی اہم چیز ہے۔ حضرت سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روایت کرتے ہیں کہ آقا نے فرمایا کہ جتنا میں اللہ کی راہ میں ڈرایا گیا ہوں کوئی بندہ نہیں ڈرایا گیا، اور جتنا اللہ کی راہ میں ستایا گیا ہوں اس کے علاوہ کوئی بندہ نہیں ستایا گیا۔ اور پھر حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے ارشاد فرمایا، اے عائشہ دنیا کی زیب و زینت اور عیش مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی آل کے لیے مناسب نہیں ہے۔ اور پھر آپ نے فرمایا اے عائشہ اللہ تعالیٰ اولو العزم رسولوں سے یہ پسند فرماتا ہے کہ وہ دنیا کی تکلیفوں اور مصیبتوں کے اوپر صبر کریں، اور پھر مجھے انہی چیزوں کا مکلف بنانا پسند کیا جن کا انہیں مکلف بنایا، یعنی صبر کا۔ اور پھر ارشاد فرمایا فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُو الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ کہ اے حبیب تم ایسے صبر کرو جیسے آپ سے پہلے اولو العزم رسولوں نے صبر کیا۔ تو اسی لیے حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ خدا کی قسم تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات کے لیے کبھی کسی سے انتقام نہیں لیا، ہاں لیکن جب اللہ کی حدود کو پامال کیا جاتا تھا تو پھر اس وقت آپ اس سے ضرور انتقام لیتے۔ اس کے بعد پھر سورہ محمد ہے۔ سورہ محمد مکمل طور پر مدینہ مبارک میں نازل ہوئی اور اس کے 4 رکوع اور 38 آیات ہیں، اور اس سورہ مبارکہ کا نام سورہ محمد اس لیے رکھا کہ اس کی آیت نمبر 2 کے اندر حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم گرامی آتا ہے۔ ارشاد ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل علی محمد وهو الحق من ربهم۔ فرمایا کہ اور جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک کام کیے اور اس کتاب پر ایمان لائے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل کی گئی، اور وہی ان کے رب کی طرف سے سراسر حق ہے، اللہ نے ان کے گناہوں کو مٹا دیا اور ان کے احوال کی اصلاح کر دی، ان کے حالات کی اصلاح کر دی۔ تو یہ جو سورہ محمد ہے اس کا جو مرکزی مضمون ہے وہ کفار کے ساتھ جہاد کرنے کے احکام اور ان کے ثواب وغیرہ کو بیان کرنا ہے۔ اس کے بعد پھر سورہ فتح ہے، اور سورہ فتح بھی مدنیہ ہے، اس میں 4 رکوع اور 29 آیات ہیں، اور اس کو سورہ فتح کا نام فتح اس لیے ہے کہ اس کی پہلی آیت مبارکہ میں فتح کا ذکر ہے۔ ارشاد ہوتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا فتحنا لک فتحا مبینا کہ بے شک ہم نے تمہارے لیے روشن فیصلہ فرما دی، کہ یعنی آپ کو کھلم کھلا فتح عطا فرما دی۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ جب یہ سورہ انا فتحنا لک فتحا مبینا سے لے کر فوزا عظیما تک نازل ہوئی تو اس وقت آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیبیہ سے واپس لوٹ رہے تھے، صحابہ کرام بڑے غمگین تھے، اور نبی علیہ السلام نے بھی چونکہ حدیبیہ میں اونٹ کو نہر فرما دیا تھا، تو جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھ پر ایک ایسی آیت مبارکہ نازل ہوئی ہے جو مجھے ساری دنیا سے زیادہ محبوب ہے۔ اور ترمذی شریف کی ایک روایت کے اندر موجود ہے، حضرت انس بیان کرتے ہیں کہ حدیبیہ سے واپسی پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آج میرے اوپر ایسی آیت مبارکہ نازل ہوئی ہے جو مجھے دنیا کی ہر چیز سے زیادہ محبوب ہے۔ اور پھر جب آپ کے سامنے اس آیت مبارکہ کی تلاوت فرمائی گئی تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ کو مبارک ہو، بے شک اللہ نے بیان کر دیا کہ آپ کے ساتھ کیا معاملہ فرمائے گا۔
تو ابھی یہ آیت مبارکہ نازل نہیں ہوئی تھی کہ صحابہ کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے گا، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی لِيُدْخِلَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَيُكَفِّرُ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَكَانَ ذَلِكَ عِندَ اللَّهِ فَوْزًا عَظِيمًا، تاکہ وہ ایمان والے مردوں اور ایمان والی عورتوں کو ان باغوں میں داخل فرما دے جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، اور وہ ہمیشہ ان میں رہیں گے، تاکہ اللہ ان کی برائیاں ان سے مٹا دے، اور یہ اللہ کے نزدیک بہت بڑی کامیابی ہے۔ اس کے بعد پھر سورہ حجرات ہے، اور سورہ حجرات کے اندر اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے اندر حاضری کے آداب کو بیان فرمایا ہے۔ سب سے پہلے آتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم، کہ ایمان والو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے نہ بڑھو۔ پھر دوسری آیت مبارکہ کے اندر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون۔ حضرت ابن ابی ملیکہ بیان کرتے ہیں کہ یہ آیت مبارکہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق اور حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس کے اندر موجود تھے، تو کسی بات پر تنازع ہو گیا اور آوازیں بلند ہو گئیں، تو اس وقت یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی کہ اے ایمان والو اپنی آوازوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے بلند نہ کرو۔ اس کے بعد صحیح بخاری کی دوسری روایت کے اندر حضرت عبداللہ بن زبیر سے یہی واقعہ مروی ہے کہ اس کے آخر میں ہے کہ اس گفتگو میں ان کی آوازیں بلند ہو گئی، تو اس وقت یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی۔ اس کے بعد پھر اس کا دوسرا شان نزول جو بیان کیا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ منافقین نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے اندر اپنی آوازوں کو بلند کیا کرتے تھے تاکہ کمزور مسلمان اس مسئلے میں ان کی پیروی کریں، تو اس وقت یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی۔ اور تیسرا تفسیر مدارک کے اندر اس کو بیان کیا گیا، اس کا تیسرا شان نزول یہ ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ یہ آیت حضرت ثابت بن قیس بن شماس کے بارے میں نازل ہوئی۔ وہ اونچا سنا کرتے تھے اور ان کی آواز بھی اونچی تھی اور بات کرنے میں بھی کبھی آواز بلند ہو جایا کرتی تھی، اور بعض اوقات اس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت پہنچتی، تو اس وقت یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی۔ اس کے بعد پھر اسی سورہ کے اندر جو ہے وہ مختلف آداب ہیں جو نبی علیہ السلام کے بارے میں لوگوں کو بتائے گئے ہیں۔ اس میں کچھ آپس کے اخلاق اور آداب کا بھی ذکر ہے، جیسے فرمایا کہ کوئی قوم تم میں سے کسی دوسری قوم کا مذاق نہ اڑائے، کسی کو برے القاب کے ساتھ نہ پکارے، اور یہ بھی فرمایا گیا کہ یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اسم، آپس میں ایک دوسرے کے بارے میں بدگمانیاں کرنے سے اور گمان کرنے سے بچو، گمان ہے وہ گناہ ہوتے ہیں۔ اور پھر فرمایا ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ واتقوا اللہ ان اللہ تواب رحیم۔ اور یہاں پر فرمایا کہ آپس میں تم نے ایک دوسرے کی غیبت نہیں کرنی، اس لیے کہ غیبت کرو گے تو یہ ایسے ہی ہے جیسے کوئی اپنے بھائی کا گوشت کھاتا ہے۔ اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے، انشاءاللہ پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔